نصیحت کے کچھ اصول ہیں جس پر ہمیں خاص غور کرنا ہے۔ چراغ ہدایت، روشنی کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و خیر ناصرین و معین۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن، روایات اور حدیثوں میں اگر جا کے ہم اس کو تلاش کریں گے تو ہمیں بہت سارے ایسے مواقع، بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جس میں نصیحت کے بارے میں خود پروردگار عالم نے اور ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پہ مختصر سے وقت میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نصیحت لوگوں کو معاشرے میں ان کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرنا نصیحت کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں جو عیب اور جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس سے ہمارا معاشرہ پاک ہو سکتا ہے اسی نصیحت کے ذریعے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو خود خداوند عالم نے پسند کیا ہے، رسول کے ذریعے، ائمہ علیہ السلام کے ذریعے مختلف مقامات پہ نصیحت کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے اس کے اندر ہر آیت کے بعد اگر آپ غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نصیحت نظر آئے گی، اور نصیحت کے کچھ اصول ہیں جس پر ہمیں خاص غور کرنا ہے۔ نصیحت کرنے والا ان اصولوں کو فالو کرے۔ کیا رولز ہیں؟ وہ یہ کہ نصیحت کرتے وقت اس کے لہجے میں، اس کے زبان میں، اس کے لفظوں میں نرمی ہونا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر نرمی سے گفتگو کی جائے گی تو وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور اگر نرمی نہ ہو تو وہ شاید اس کے لیے برعکس عمل کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور قرآن میں دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، کیا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغی ہو چکا ہے۔ اور یہی نہیں کہا جاؤ اور جانے کے بعد اس سے سیدھا مبارزہ کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، فائٹ کرو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ خداوند عالم نے کہا کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرو، نرمی سے بات کرو، شاید وہ اس کو قبول کر لے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ڈر جائے، خشیت الہی سے ڈر جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، تو آپ کے لہجے میں نرمی ہونا چاہیے، اور جس وقت وہ نصیحت کر رہا ہے ایک خاص چیز کے اوپر توجہ دے، وہ موقع اور محل کو سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ اس موقع پر نصیحت کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ اگر میں اس وقت اس کے اوپر نصیحت کروں، جو ساتھ میں اس کے افراد کھڑے ہیں، اس سے اس کی رسوائی اور بے عزتی تو نہیں ہوگی، اور آخر میں وہ شخص جو نصیحت کر رہا ہے وہ خود اس عیب سے پاک ہو، یعنی نصیحت کرنے والا خود اگر اس برائی میں مبتلا ہے تو یہ نصیحت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس ایڈوائس کو ایکسیپٹ کرے، اور اس لیے ایکسیپٹ کرے کیونکہ یہ فضل الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، خداوند عالم کی طرف سے اس کے لیے ایک فضل ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو ان کو ان کی برائی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ خیر خواہی بھی اسی طریقے سے جتنا ممکن ہو، جس طریقے سے نصیحت انسان کرنے کا حق رکھتا ہے، اسی طریقے سے خیر خواہی بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں، جو آپ اپنی سوسائٹی کے لیے خیر خواہی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ عمل کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، اگر آپ زبان کے ذریعے بھی کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں تو کریں۔ اگر کسی کے ذریعے آپ سورس لگا کے کسی کی جاب لگوا سکتے ہیں، کسی بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں، تو یہ بھی خیر خواہی میں شامل ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ معاشرے میں اگر آپ نصیحت کر سکتے ہیں تو برائیوں کو ختم کریں، اور اگر کسی کی خیر خواہی کر کے کسی کا اگر فائدہ کر سکتے ہیں تو آپ معاشرے میں لوگوں کا فائدہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔